ملنگ سا آدمی وہاں کسی کونے پہ پڑا ہوتا تھا، اور جب بھی اس کے پاس سے کوئی بندہ گزرتا تو وہ اسے اپنے اس لہجے میں کہتا کہ عید کداں، کیا عید کڈاں، عید کب آئے گی۔ کوئی اسے پاگل سمجھ کے چلے جاتے، کوئی جملہ کس دیتے، پھبتی کس دیتے۔ اس طریقے سے ہوتا رہا۔ ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید وہاں سے گزرے تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ عید کداں، عید کب ہوگی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ولی را ولی می شناسد، درد والے کو درد والا ہی جانتا ہے۔ دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں۔ جب اس نے کہا نا عید کداں، عید کب آئے گی، آپ نے فرمایا یار مل سی جداں، جس دن میرا محبوب سے میرا وصال ہو گیا نا، اس دن میری عید ہوگی۔ اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا یار مل سی کداں، محبوب کب ملے گا۔ آپ نے فرمایا میں مر سی جداں، جب تیری میں مر گئی نا پھر تجھ پہ تیرے محبوب کے قرب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا میں مرسی کداں، میں کب مرے گی۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا نظر تھی سی جداں، جب محبوب کی نظر ہوگی نا میں تب مرے گی۔ اب یہاں اس میں آپ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک گداگر ٹائپ آدمی تھا، یا وہاں پڑا رہتا تھا، مجذوب، لوگ اس کو حقارت سے دیکھتے تھے، لیکن اس نے جو بات کی وہ بڑے پائے کی بات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑے دیکھ کے کسی بندے کی حیثیت کا تعین نہیں کر لینا چاہیے۔ ممکن ہے پھٹے ہوئے کپڑوں میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہو۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند۔ اور آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی بیس بدل کر۔ کسی بندے کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس کی بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عید تب ہوگی جب مجھے میرا یار ملے گا۔ مطلب کیا ہے کہ بندے کو گناہ کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے، جب وہ نیکی کرے اور اپنے رب کا قرب پالے تو یہ ہوتا ہے خوشی کا مقام، یہ ہوتا ہے عید کا مقام، کہ جب ایک بندہ ایسے کام کرے کہ اس کا محبوب حقیقی اس سے خوش ہو جائے، اس کا یار اس سے خوش ہو جائے، یہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ وہ چکر کر کے، بہت بڑا چکر کر کے، بہت بڑا چکر کر کے جو خوش ہو جاتے ہیں وہ حقیقتوں کا ادراک کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور پھر تیسری بات، جب اس نے کہا یار مل سی کداں، آپ نے فرمایا میں مرسی جداں، جب میں مرے گی۔ تو جب تک بندے کے اندر میں ہے نا، میں، اس وقت تک وہ کوئی عبادات کی رسمیں تو طے کر سکتا ہے، عبادات کی حقیقت نہیں پا سکتا۔ پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا دے وچ پھر رج کے نا، مچھلی وانگوں تاریاں لا، اور پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ ہے میں مرسی جداں۔ میں کیا ہے کہ بندہ اپنے انا کو حق پر غالب نہ کرے، بندہ اپنی انا کے لیے کسی سچی بات کو جھٹلا نہ دے، بندہ اپنی انا کے لیے کسی بندے کو حقیر نہ جانے۔ یہ ہے قرب الہی کی منزلیں، میں مرسی جداں۔ اور پھر خواجہ صاحب نے فرمایا، اس نے پوچھا میں کب مرے گی، آپ نے فرمایا نظر تھی سی جداں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو
اللہ کی رضا کا طالب بناتا ہے نا، تو پھر میرا مولا اس پہ نظر محبت فرماتا ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی مقام مل گیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا زیرک ہوں، میں نے یہ کر لیا ہے، نہیں، وہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔